بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے اور بہت عام ہے یہ مسئلہ کہ جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر چھوڑ کر، اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر دوسرے کے گھر میں جاتی ہے، اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، تو وہاں پر اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، گھر کے اندر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو اسی لڑکی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ فلاں جو لڑکی ہے جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے تو یہ نقصان ہو گیا۔ کاروبار اگر خراب ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو یہ کاروبار خراب ہو گیا۔ اگر شوہر کی نوکری چھوٹتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے یہ جو شوہر کی نوکری چھوٹ گئی، یا اس کے علاوہ کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس بیچارے کو جو ہے قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے۔ یہاں تک کہ اگر ان کے بچے نہ ہو تو تب بھی اس کو منحوس ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر بچے ہو، بیٹیاں ہو، بیٹے پیدا نہ ہو تو تب بھی اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو لڑکی ہے یہ منحوس ہے۔ کیا واقعی یہ عورت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے، بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری تقدیر پر ایمان ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھے اور بری تقدیری اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ کہ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھائی ہوتا ہے تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اگر کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا، کسی عورت کو، کسی لڑکی کو منحوس سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یقینی طور پر یہ توہم پرستی ہے، اور یہ توہم پرستی حرام ہے۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان جو ہے وہ تقدیر پر ہے کہ اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کوئی بھی ہمیں اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اگر ترقی ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ فلاں آ گئے، فلاں لڑکی آ گئی تو اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا یا اس کی وجہ سے یہ ترقی ہوگی۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس واقعے سے آپ کو بہت بڑا سبق ملے گا۔ وہ واقعہ ہے حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک صحابیہ تھی، انتہائی حسین و جمیل تھی، اور اللہ رب العزت نے بہت سارے صفات سے ان کو نوازا تھا۔ جب بھی وہ کسی کے ساتھ شادی کرتی تو اس کا انتقال ہو جاتا، وہ شہید ہو جاتا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، ان سے شادی کی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ جب ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، شادی کی، اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، اس کے ساتھ انہوں نے شادی کی تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کو انتہائی زیادہ محبت تھی، اور جب وہ ان کا انتقال ہو گیا، جب وہ شہید ہو گئے تو پھر انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا کہ بھئی میں کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ آپ دنیا کو ترک نہ کریں، بلکہ رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نکاح کیا، تو اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اگر آج کے دور میں ہوتا تو کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرتا کہ یہ نعوذ باللہ منحوس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اسلام نے، یہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، انہوں نے ہمیں بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص مرتا ہے، کسی بیوی کا شوہر مرتا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے نہیں مرتا کہ وہ منحوس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے ہمیں سمجھا دیا، صحابہ اکرام، یہ جتنے بھی یہ صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے یک کے بعد دیگر ان سے شادی کی، لیکن کسی نے ان کو منحوس نہیں سمجھا، اور کسی نے انکار نہیں کی کہ ہم شادی نہیں کرتے، بلکہ سب نے اس سے شادی کی۔ تو لہٰذا کسی عورت کو منحوس سمجھنا یا کسی اور چیز کو منحوس سمجھنا، یہ توہم پرستی ہے، اور توہم پرستی اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔